السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے اندر کتنی سنتیں ہیں، اس سے متعلقہ ہمارے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ نماز میں ایک اہم حصہ قاعدہ اور سجدہ بھی ہے، تو سجدے میں کیا سنت ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ سجدے کے اندر جو ہے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ مسنون ہے اور یہ سنت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ سجدے میں جب جاتے ہیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہا، بلکہ کبھی کبھی شک ہو جاتا ہے کہ کچھ پڑھا بھی یا ایسے ہی صرف ٹھونگ مار کر اٹھ گئے۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے، سنتوں کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سجدے کے ساتھ ساتھ ایک حالت ہوتی ہے قاعدے کی، یعنی نماز میں چاہے 4 رکعت والی نماز ہو یا چاہے 2 رکعت والی نماز ہو، اس میں ہمیں قاعدہ کرنا ہوتا ہے، قاعدے میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ جو بیٹھک ہوتی ہے اس کو قاعدہ کہا جاتا ہے۔ 4 رکعت والی اگر نماز ہو یا 3 رکعت والی اگر نماز ہو تو اس میں ایک قاعدہ اولیٰ ہوتا ہے، یعنی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسے قاعدہ اولیٰ کہا جاتا ہے، اور ایک قاعدہ آخرہ ہوتا ہے۔ 3 رکعت والی نماز ہو تو تیسری رکعت پر، 4 رکعت والی نماز ہو تو چوتھی رکعت پر جو بیٹھتے ہیں، جو بیٹھک ہوتی ہے اس کو قاعدہ آخرہ کہا جاتا ہے۔ تو قاعدے میں کیسے بیٹھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مرد حضرات جب قاعدے میں بیٹھیں تو اپنا بایاں پیر یعنی لیفٹ پیر کو بچھا دیں اور اپنا دایاں پیر یعنی رائٹ پیر کے قدم کو اٹھا دیں، یعنی جیسے ہم عموماً کرتے ہیں۔ تو وہ جو بایاں پیر بچھا ہوا رہے گا جس پر ہم بیٹھیں گے، اور دایاں پیر یعنی رائٹ سائڈ کا پیر یا رائٹ پیر جو ہے وہ اٹھا کر رہے گا اور اس کی انگلیاں قبلے کی جانب ہوگی، یعنی یہ جو حصہ ہوگا وہ قبلے کی جانب ہوگا۔ یہ مرد حضرات کے سلسلے میں لکھا ہوا ہے۔ خواتین کیسے بیٹھیں گی؟ اس بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ خواتین اپنی دونوں پیروں کو بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ میں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں گی۔ یہ قاعدے کی مسنون شکل ہے جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ میں جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو اس کے بعد میں جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے وقت میں الا اللہ کے اوپر اپنی انگلی کو اٹھائیں گے۔ یہ بھی مسنون علماء نے لکھا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ایک مسئلہ علماء نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ قاعدہ اولیٰ میں تو ہم جو ہے تشہد کے بعد اٹھ جاتے ہیں، لیکن قاعدہ اخیرہ میں ہم تشہد کے بعد میں جو ہے درود شریف پڑھیں گے جو کہ مسنون ہے، اور درود شریف کے بعد میں جو دعائے معصورہ ہے جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ پڑھنا علماء نے مسنون لکھا ہے۔ گویا سجدے کی تسبیحات 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ قاعدے میں مرد حضرات کیسے بیٹھیں گے، خواتین کیسے بیٹھیں گے وہ ہم نے ذکر کیا، اور قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ اخیرہ میں جب تشہد پڑھیں گے تو کلمہ شہادت جب پڑھیں گے تو انگلی کب اٹھائیں گے وہ ہم نے ذکر کیا، اور قاعدہ اخیرہ کے اندر چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو، اس میں ہم تشہد اور کلمہ شہادت کے بعد میں درود شریف پڑھیں گے جو کہ مسنون ہے، اور درود شریف کے بعد میں دعائے معصورہ پڑھنا۔ دعائے معصورہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو دعائیں جو کہ احادیث سے منقول ہیں، احادیث میں آئی ہیں، کوئی بھی دعا اس میں ہو لیکن مشہور دعا یہ پڑھی جاتی ہے، اس کا پڑھنا علماء نے مسنون لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔